السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ امریکہ میں آج فیڈرل ہالیڈے ہے، بیسیکلی آج لیبر ڈے ہے۔ سپٹمبر کا پہلا منڈے یہاں پر لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر کے مطابق and I quote, an annual celebration of the social and economic achievements of American workers۔ یعنی اس کیپٹلسٹک سوسائٹی میں جو ورکرز ہیں، جو کہ 80 سے 85% لوگ ہیں اس کمیونٹی کے، امریکن آبادی کے، یہ میاں بیوی، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یعنی یہاں ہر بندے کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سسٹم ایسا ہے کہ ایک شخص گھر کے تمام اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کیپٹلسٹک سسٹم اس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ بہرحال اس پہ پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے۔ پاکستان کی طرف چلتے ہیں۔ آج وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب نے صدر مملکت سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں صدر مملکت نے ان سے یہی پوچھا ہوگا کہ جناب، قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ یا تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے یا الیکشن کمشنر صاحب کے پاس ہے؟ کیونکہ ان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو آخری دنوں میں قانون بنائے ہیں اسمبلی نے، ان کے مطابق انہوں نے یہ اختیار الیکشن کمشنر صاحب کو دے دیا ہے، اور صدر کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ بہرحال ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جلد از جلد الیکشن ہو جائیں، تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس وقت ملک کے اندر، اس سے یہ ملک باہر آ جائے۔ میں تو خیر انہی سے امید لگانا جو اس بحران کے ذمہ دار ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں معاشی صورتحال کی جو تباہی ہے، وہ اس کے ذمہ داری میں ان سیاستدانوں پر ہی ڈالتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں آج کل خاموش ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کیا بیانیہ بنایا جائے۔ ہم کب تک اپنے سے پچھلے والی حکومتوں کو ہر چیز کی رسپانسبلٹی ان پر پھینک کر اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ کل کے پروگرام میں ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات اور میٹنگز کی ڈیٹیل ڈسکس کی تھی۔ اس وقت ڈالر 305 کے قریب پہنچ گیا ہے، چینی اور آٹا بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے ان لوگوں کے ساتھ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی، جن میں سے کچھ باتیں ابھی باہر آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے لوگوں کو یقین دلایا کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے پریویس گورنمنٹس میں جو کرپٹ عناصر تھے ان کے ایون نام لے کر کہا کہ ان لوگوں کو ہم پکڑیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالر کی افغانستان میں سمگلنگ کا مکمل خاتمہ کریں گے، ایرانی تیل کی سمگلنگ کو روکا جائے گا، عرب ممالک سے بہت بھاری سرمایہ کاری کی جائے گی، اور وہاں سے بے تحاشا پیسہ لا کر ڈالر کی قیمت کو زمین بوس کرنے کا وہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی، جو کہ میرے تک پہنچی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کہ آئی ایم ایف پروگرام از کلنگ پاکستان، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اس آئی ایم ایف پروگرام سے باہر آنا ہوگا، ہر طرح سے باہر آنا ہوگا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اس معاملے میں کیا خبر اخبار ہے، کیونکہ وہ شہر اقتدار میں رہتے ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے لاہور چیمبر کے 50 کے قریب جو بزنس مین ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو اشور کیا ہے کہ ملک میں ہیوج بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سعودی عرب آ رہا ہے، یو اے ای آ رہا ہے، چائنا آ رہا ہے، اور بھی ممالک آ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ سعودی عرب سے $25 بلین کی انویسٹمنٹ متوقع ہے اگلے 5 سال کے اندر، یعنی ہر سال میں $5 بلین بنتے ہیں۔
یہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جس میں ریفائنری بھی ہے، باقی چیزیں میں ہیں. اسی طریقے سے چائنا کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ کو ہے، UAE نے بھی انویسٹمنٹ کا کہا ہے. تو بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے آنا چاہتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ پیسفل رول ہو، یہاں پہ پیسفل حکومت ہو. اب دیکھیں کہ کیسے سچویشن آگے چلتی ہے، کیسے چیزیں آگے کس رخ پہ بیٹھتی ہیں. تو بہرحال وزیر اعظم کا یہ بیان معنی خیز ہے. اور آج کل سے جب سے آرمی چیف ملے ہیں لاہور کے تاجروں سے، کراچی کے تاجروں سے، اس کے بعد سے مارکیٹ میں کانفیڈنس آیا ہے. اسٹاک مارکیٹ تو آج اپ رہی، ڈالر اسی طریقے سے گرتا رہا، اور بجلی کی قیمتیں بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہیں. اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا ہے، لیکن بہرحال اسٹاک مارکیٹ رک گئی ہے. اس کو میں کہنے کی جو شدید گراوٹ تھی وہ روکنے میں آ گئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹریڈ کا ڈیٹا آیا، اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. دوسری طرف فراط زر کی شرح آئی، وہ بھی کوئی 28% سے کم نہیں تھی. اس طریقے سے نظر یہی آ رہا تھا کہ چیزیں فنڈامنٹل جو ہیں ان میں بہتری نہیں ہے. اکنامک بنیادی جو اقتصادی اشاریے کہہ لیں یا فگر ہیں ان میں کوئی بہتری نہیں ہے. تجارتی خسارہ بھی زیادہ ہے، فراط زر بھی زیادہ ہے، اس سے شرح سود بھی زیادہ ہو جائے گا. اس کا پریشر تو آئے گا پھر عوام کے اوپر، چیزیں تو مہنگی ہوں گی. تو آگے بہت مہنگائی ہے، لوگوں کی برداشت سے باہر ہوا پڑا ہے. اور لوگ کہہ لیں کہ ہر قسم کا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ملے. حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن IMF کے پروگرام میں بندے ہوئے ہیں اور اس وقت کوئی ریلیف نہیں ہے. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے غریبوں سے ٹیکس ہٹائیں، امیروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ امیروں سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ شرفچیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے عمرہ جو ہیں وہ ان کو سبسڈیاں مل رہی ہیں، اور جو غریب عوام ہیں ان سے آپ ٹیکس لیتے ہیں، ان سے آپ ٹیکس ہٹائیں اور امیروں پہ لگائیں. یہ بڑا واضح وہ بار بار کہتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چند وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے سلسلے میں، جو کہ اسی ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیا ہے. تو جو آخری ہیئرنگ تھی سائفر کیس کی، اس میں وہاں کے جو جج صاحب تھے ابو الحسنات صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جناب آپ نے جو جورسڈکشن کو چیلنج کیا ہے، ہمیں اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ وہ اس کا فیصلہ آ جائے تاکہ پھر ہم اس کیس پر فردر آگے چل سکیں. تو PTI کے ورکر ان وکلاء نے کہا کہ جناب ہم وہ درخواست واپس لے لیتے ہیں. تو درخواست واپس لینا ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کسی دکان پہ گئے، اسے کہا بھائی جان یہ میں آپ کی چیز واپس کر رہا ہوں، میرے پیسے واپس کر دیں. آپ دوبارہ ایک اپلیکیشن دیں گے، پھر آپ کی کیس عدالت میں لگے گا اور پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی. اور بہرحال یہ پروسیس خود PTI کے وکلاء نے اس کو سلو کر دیا، اور ابو الحسنات صاحب بھی چھٹی پر چلے گئے. عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا. PTI نے کوشش کی کہ کوئی اور جج صاحب اس کو سن لیں، مگر انہوں نے بھی جواب دے دیا، کیونکہ لوگ ابھی PTI کے یعنی عمران خان صاحب کے کیس کو سننے سے کتراتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ سے بعد میں کنکلوژن میں بات کروں گا. اسی طرح پرویز الہی صاحب کے بھی جو کیس تھا جس پر ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا، اس پر بھی کافی چیزیں آگے چلی ہیں. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کیا خبریں ہیں ان کے پاس. جی احمد. جی رانا صاحب، پرویز الہی صاحب کو دوبارہ اریسٹ کرنے پہ لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے IG کو کنٹمپٹ کا نوٹس بھیج دیا. اب ایشو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کیچ یہ آ جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا پرویو پنجاب ہے، اسلام آباد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر آتا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ اگر کراچی کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دے تو پھر پرابلم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے پرویو سے نکل جائے گا. بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹمپٹ کا، اسلام آباد کے IG کو کنٹمپٹ کا نوٹس کیا ہے کہ انہوں نے کیوں اریسٹ کیا پرویز الہی صاحب. دوسری سائڈ پہ جن جج نے درخواست سننی تھی عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس کے اندر، وہ چھٹی پہ چلے گئے. اس لیے کوئی ریلیف فی الحال نظر نہیں آ رہا خان صاحب کے لیے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی اور اوور آل PTI کے لیے بھی، جس میں کہہ لیں کہ ان کا آخری عہدیدار، پہلے ان کی 3-4 صوبوں میں حکومت تھی، گلگت تھا، آزاد کشمیر تھا، KP تھا، پنجاب تھا، چاروں سے ان کی حکومت ختم ہو گئی. باقی عہدیدار بھی چلے گئے، آخر سبز مملکت بچے تھے، ان کے بھی کچھ دن باقی ہیں. ان کے بعد ہو سکتا ہے
جو قائم مقام صدر مملکت ہوتے ہیں سینٹ کے چیئرمین وہ آ جائیں. اب جب تک اگلا الیکٹورل کالج نہیں بنتا اس وقت تک شاید وہی رہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے لیے فی الحال کوئی ریلیف سامنے نہیں آ رہا. لیکن جو یہ باتیں چہ مگوئیاں ہوئیں اور آج کل خبر میں بھی جنگ اخبار میں بھی خبر تھی, جیو پہ بھی تھی, کہ صدر مملکت کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ. اگر اس میں کوئی ریلیف والی بات ہوئی ہے, ویسے تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو چہ مگوئیاں ہو رہی کہ صدر مملکت کو تاریخ دینے سے روک دیا گیا. کانسٹیٹیوشنلی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف جو ہے وہ صدر مملکت کو روک سکے, لیکن میرا خیال کوئی ایسی بات ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے اور خان صاحب کو باہر بھیجا جا سکتا ہے. یہ نون لیگ والوں کی بات چیت ہے, لیکن اس سے آگے کیا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. سیاسی طور پہ جو اگلے چند دنوں میں جو فیصلے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ایکچوئل اس وقت کیا اسکیم آف تھنگز ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیا چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے چیزیں آگے چلیں. تو یہ رانا صاحب کہہ لیں کہ سچویشن ہے. پرویز الہی صاحب کو بھی ریلیف نہیں اور خان صاحب جو لی جانی تھی اس کے اوپر بھی کوئی ریلیف ان کے لیے نہیں ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی رہائی سے زیادہ ٹک ٹاک اور میڈیا انٹرویوز میں اور سیلفیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. لیگل ٹیم میں کوئی پروفیشنل کمپیٹنسی نظر نہیں آ رہی, کوئی کوآرڈینیٹڈ لیگل پلان نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کا کیس سوشل میڈیا پر نہیں عدالتوں میں لڑا جانا ہے. عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے جو واٹس ایپ کے ٹائیگرز ہیں وہ اگر ججوں کی پگڑیاں اچھالیں گے, ان کی فیملیز کے پیچھے جائیں گے, تو اگر کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے بھی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کیس کو سننا اور اس کیس کو پرسو کرنا. عمران خان صاحب کے بلائنڈ فالوورز جو ملک سے باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بدماشی کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی مدد نہیں کر رہے بلکہ عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو دوسروں کے لیے جہلا کا ایک گینگ تیار کیا تھا, آج وہ اپنی جہلیت کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے ہی مشکلات پیدا کر رہا ہے. پاکستان کی معاشی بدحالی کا بظاہر تو حل کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا. سیاستدان 15 سال کی لوٹ مار کرنے کے بعد اب بالکل خاموش ہو گئے ہیں, سمن بکمن ہو گئے ہیں. اگر یہ سیاستدان چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر سکتے ہیں جس میں یہ ایک دوسرے کی لوٹ مار پر خاموش رہنے کا وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو کیا یہ اس ملک اور قوم کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ملک بچے گا تو تبھی آپ اس میں لوٹ مار کر سکیں گے. چیف آف آرمی سٹاف آگے آئے ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے تاکہ اس غریب کو سانس آ سکے, آٹا مل سکے, دال مل سکے, بجلی مل سکے اور وہ تھوڑا سا برید کر سکے, کیونکہ الیکشن بہت قریب ہیں. یہ ڈاکو دوبارہ آ جائیں گے اور آپ خود ان کو ووٹ دے کر انہی لوگوں کو جو پچھلے 30 سال سے آپ کو لوٹ رہے ہیں دوبارہ لوٹنے کے لیے آپ انشاءاللہ ان کو اسمبلیوں میں بھیجیں گے اور ان پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کریں گے کہ آؤ ہمیں دوبارہ لوٹو. آپ اگر میرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں نصیب کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.